امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ امریکی صدر کا ہوائی جہاز جیسے ہی سعودی عرب کی فضا میں داخل ہوا، حدود میں داخل ہوا، ریاض کے قریب پہنچا تو 6 امریکی ساختہ F-15 طیاروں نے اس کو سلامتی دی اور اپنے حصار میں ریاض ایئرپورٹ پہ اس کو اتارا۔ اس کے بعد لیموزین میں بٹھا کر سفید گھوڑوں کے ذریعے کے حصار میں ان کو شاہی محل میں پہنچایا گیا۔ شاہی محل میں بھرپور طریقے سے استقبال ہوا۔ عرب روایات یہی ہوتی ہیں کہ خواتین اس میں نہیں پیش ہوتی، لیکن خواتین بھی تھوڑی بہت تھی، نمائندگی ان کی بھی۔ اس کے بعد رسمی ملاقات کے بعد ایک آفیشل میٹنگ ہوئی جس میں $140 ملین کا دفاعی معاہدہ ہوا کہ سعودی عربیہ $140 ملین کے امریکی اسلحہ خریدے گا، سعودی عرب امریکہ سے اسلحہ خریدے گا۔ اس کے بعد بھاری بھرکم اعزازات کے ساتھ، تحائف کے ساتھ امریکی صدر قطر روانہ ہو گئے۔ قطر میں شاہی استقبال ہوا۔ استقبال کے بعد قطر حکومت نے امریکی صدر ٹرمپ کو $400 ملین کا جہاز تحفہ پیش کیا، اور اس کے علاوہ بھی کئی معاہدے ہوئے۔ اس کے بعد امریکی صدر متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے، اور اس کے بعد یہ مختلف معاہدوں کے ساتھ، تحائف کے ساتھ اپنے ملک امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ اس پورے دورے میں 2-3 باتیں قابل قدر ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ طاقتوروں کی دنیا ہے۔ سعودی عرب مال کے اعتبار سے طاقتور، قطر مال و دولت کے اعتبار سے طاقتور، متحدہ عرب امارات مال و دولت، سیال، سونے، تیل کے اعتبار سے طاقتور۔ دنیا کی معاشی شہرت ان ممالک کو کہا جا سکتا ہے۔ امریکہ اس وقت سپر پاور۔ اگر تحائف مل رہے ہیں تو بڑوں بڑوں کو مل رہے ہیں، بڑے بڑے تحائف مل رہے ہیں۔ امریکی صدر نے خبروں کے مطابق سعودی حکومت سے درخواست کی کہ تم اسرائیل کو تسلیم کر لو، کیوں؟ اسرائیل ایک طاقتور ملک ہے اور امریکہ کا بغل بچہ ہے۔ اس پورے دورے میں آپ کو کہیں پر بھی فلسطینیوں کا ذکر نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اس دنیا میں کمزور ہونا، ضعیف ہونا بہت بڑی ایک قسم کی ذلت ہے، ایک قسم کی رسوائی ہے۔ طاقتوروں کی بات کر رہے ہیں، لیکن کمزور کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ ایک امریکی حماس کی قید میں تھا، اس کی رہائی کے لیے امریکی صدر نے اسرائیل سے بات نہیں کی، بلکہ براہ راست حماس سے بات کی کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے بدلے میں کئی 100 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہو سکیں گے۔ تو اب دوسری طرف آ جائیں۔ پاک بھارت کشیدگی ہوئی 22 اپریل کو، کشیدگی بڑھتے بڑھتے جنگ تک آ گئی، اور بھارتی صدر نریندر مودی کو اسرائیل، امریکہ، روس، فرانس ان کی حمایت حاصل تھی، اور خبروں کے مطابق ان کی پشت پناہی تھی کہ وہ لڑائی کرے۔ پاکستان اپنا دفاع کر رہا تھا، کیوں؟ دین اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کی، شریعت نے جنگ کو پسند نہیں کیا، مجبوری کے تحت جنگ ہے۔ امن اور سلامتی، خیر خواہی، جنگ میں دونوں طرف سے تباہی بربادی آتی ہے، انسان مارے جاتے ہیں،
میں ابھی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا، پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ اس زندگی میں، مدنی زندگی میں کوئی 100 کے قریب جنگیں لڑی۔ ان سب جنگوں کے اندر مسلمانوں اور کفار سب کو ملا کر جو لوگ قتل ہوئے ان کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے۔ لیکن دوسری طرف جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دو میں 5 کروڑ سے زائد بے گناہ لوگ مارے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام امن، سلامتی، محبت، عفو درگزر کا ہے۔ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ جو گھروں میں بیٹھ رہے، جو ہتھیار پہنچے، خواتین کو امان، بوڑھوں کو امان، بچوں کو امان، جو ہتھیار پہنچے پناہ لے لے اس کو امان، یعنی معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، عفو درگزر۔ پاکستان کی بنا چکے ریاستی مدینہ پر ہے، چنانچہ پاکستان نے یہی طریقہ اپنایا کہ جنگ نہ ہو، جنگ سے بچا جائے۔ لیکن جب پاکستان پر جنگ مسلط کر دی گئی تو پہلے انہوں نے کی، پاکستان نے ہلکا پھلکا جواب دیا، پھر بھی نہیں مانے۔ لیکن جب 12 مئی کو پاکستان نے بھرپور طریقے سے وار کیا، رافیل طیارے گرا دیے، دلی پر بھاری وار کیا، الفتح میزائل داغے اور بھارت کی آنکھ توڑ دی، نہ قابل نقصان، نہ قابل تلافی نقصان پہنچایا، اور بھارت سمجھ گیا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ جب بھرپور طاقت کا مظاہرہ ہوا اس وقت پھر بھاگا نریندر مودی امریکی صدر کے پاس گیا، ان کو فون کہا کہ جنگ بندی کروائی جائے، معاہدہ کروایا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ طاقتوروں کی جنگ ہے، کمزور کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ قرآن نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں دشمنوں کے لیے بھرپور طریقے سے تیاری کر کے رکھو۔ دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، بہادر مسلمان، قوی مسلمان یہ کمزور سے کہیں بہتر ہے۔ بہادر ہونا طاقت کے اعتبار سے بھی ہے، صحت کے اعتبار سے بھی ہے، مال کے اعتبار سے بھی ہے، وجاہت کے اعتبار سے بھی ہے۔ جو قوی ہوگا اس کا رتبہ بلند ہوگا ہر اعتبار سے۔ اب دنیا میں دیکھ لو کتنے مسلم ممالک ہیں، 58 مسلم ممالک میں سعودی عربیہ، پاکستان، ترکیہ 2-4 ممالک ہیں جن کے پاس مالی طاقت ہے یا جانی طاقت ہے یا اسلحے کی طاقت ہے یا افرادی طاقت ہے، ان ملکوں کا شہرا باقی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح 248 ممالک دنیا میں، چند ممالک 10 ممالک ہوں گے جن کی دنیا پر دھاک ہے، جن کی آپس میں کشیدگی ہے، لڑائی ہے۔ پاکستان، چائنا، فرانس، روس، سعودی عربیہ 2-4 ممالک اور ہیں۔ پوری دنیا میں خبریں جن کے پھیل رہی ہیں، جن کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو چھائے ہوئے یہ 8-10 ممالک۔ کیوں؟ کسی کے پاس تیل ہے، کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس اسلحہ ہے، کوئی ایٹمی طاقت ہے، کس کے پاس معدنیات ہے، کس کے پاس خزانے ہیں، کس کے پاس، جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کسی اعتبار سے ہو، وہ لڑاکا طاقت ہو، افرادی طاقت ہو، نوجوانوں کی طاقت ہو، سونے کی طاقت ہو، معدنیات کی طاقت ہو، ڈالر کی طاقت ہو، یہ کسی بھی اعتبار سے، تو یہ جو دور چل رہا ہے یہ طاقتور کا دور ہے۔ اپنے مسلمانوں کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے، سب کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مادی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے طاقتور بنائیں۔ یہ طاقتوروں کی دنیا ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ آج کے اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے۔